کیا پاکستان واقعی لیبیا بننے جا رہا ہے؟ یہ سوال کافی دنوں سے میرے دماغ میں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید مبارک۔ میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسل وتھ فیب۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ کیا پاکستان واقعی لیبیا بننے جا رہا ہے۔ اس کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم لیبیا کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ لیبیا نارتھ آف افریقہ میں واقع ہے اور ایریا کے لحاظ سے 16واں سب سے بڑا کنٹری ہے۔ لیبیا کا حجم تقریباً 7 لاکھ مربع میل ہے اور آئل ریزروز کے لحاظ سے لیبیا 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ لیبیا کا دارالحکومت ٹرپلی ہے اور اس میں میجورٹی مسلمز کی ہے۔ لیبیا دنیا میں جنرل قذافی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جنرل معمر قذافی 1942 میں ایک کسان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ڈیووٹڈ مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ 1965 میں لیبین ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کری اور 1 سپٹمبر 1969 میں لیبیا کا اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے کنگ ادریس کی حکومت کا خاتمہ کیا اپنے کچھ آرمی کے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکن اور برٹش بیسز کا لیبیا سے خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیمبلنگ اور الکوہل پہ کمپلیٹلی بین لگایا۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ کے مقام لاکبری میں ایک ایئر لائنر گرانے کا الزام لیبیا پہ لگا۔ اسکاٹ لینڈ نے یہ کیس UN میں اٹھایا اور UN نے لیبیا کے اوپر ایک سیریس قسم کی سینکشنز لگا دی۔ کیونکہ جنرل قذافی ایک پرو مسلم تھے تو انہیں اس چیز کی قیمت چکانی پڑی، مگر جنرل قذافی نے ہمت نہیں ہاری۔ جنرل قذافی نے عرب ورلڈ کو اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کری مگر وہ اس میں ناکام رہے، مگر وہ افریقن کنٹری کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے اور 2009 میں افریقن یونین کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اسی سال انہوں نے UN میں ایک تقریر کری اور مفکر اور فلاسفر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت کی وجہ یہی تقریر تھی۔ یہ تقریر تقریباً 1 گھنٹے 30 منٹ پہ مشتمل ہے اور اس تقریر میں انہوں نے US کی پالیسیز کو شدید نشانہ بنایا۔ اس تقریر میں انہوں نے انٹرنیشنل کورٹس کی انجسٹس، صدام حسین اور عراق میں US کی انویژنز، افغانستان میں US کی انویژنز، ویتنام وار اور اس کے علاوہ US کی پالیسیز کو شدید نشانہ بنایا۔ اس تقریر میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک یادگار سینٹنس بولا کہ جب US کے لوگوں کو کمپلیٹلی رائٹس اویلیبل ہیں اپنا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سلیکٹ کرنے کا، تو افغانستان کے لوگوں کو کیوں نہیں کہ وہ ایک اسلامی حکومت کو سلیکٹ کریں۔ جنرل قذافی نے سینکشنز ہونے کے باوجود اپنے ملک میں لٹریسی ریٹ کو 90% اور ابو تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک کو پاورٹی سے نکالا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ جنرل قذافی کا انتقال بھی انہی کی اپنی عوام کے ہاتھوں ہوا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عرب اسپرنگ 2010 میں ہونے والے دنگے فساد تھے جو کہ خونی انقلاب میں تبدیل ہو گئے۔ یہ خونی انقلاب تونسی سے سٹارٹ ہوا اور اس نے بیشتر عرب ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس میں تونسیا، لیبیا، ایجپٹ، یمن، سیریا اور بحرین شامل ہیں۔ ان دنگے فساد کی وجہ سے زین العابدینی تونسیا، معمر قذافی لیبیا، حسنی مبارک ایجپٹ اور علی عبداللہ صالح پریزیڈنٹ آف یمن کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہاں تک کہ ان دنگے فساد کی وجہ سے معمر قذافی کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان دنگے فساد کی وجہ سے معمر قذافی کا تو انتقال ہی ہو گیا۔ ان کی عوام نے ان کے اوپر شدید تشدد کیا اور اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ آج تقریباً ان دنگے فسادوں کو 10 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر صرف تونسیا، سوڈان اور الجیریا ہی ان پرابلم سے باہر آ سکیں۔ باقی سارے کنٹریز میں ابھی اسٹل حالات کشیدہ ہیں۔ اب ذرا ہم لیبیا اور پاکستان دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں۔ دونوں کے ہی لیڈرز
ایک پرو مسلمز ہیں. دونوں نے ہی یو این کے اندر ایک زبردست قسم کی اسپیچ کری اور یو ایس کی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. معمر قذافی نے اقتدار سنبھالتے ہی یو ایس اور برٹش بیسز کا خاتمہ کیا، اور دوسری طرف جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان میں یو ایس کو بیسز دیں گے، تو انہوں نے اس کا جواب ایبسلیوٹلی ناٹ سے دیا. دونوں نے ہی اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کری اور دونوں نے ہی اینٹی اسلامک ایجنڈے کا منہ توڑ جواب دیا. دونوں ملکوں میں ہی اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے. لیبیا میں عرب اسپرنگ ہوا اور پاکستان میں مہنگائی مارچ کے نام سے کچھ جماعتوں نے مل کے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ سٹارٹ کیے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ لیبیا کی عوام اپنے حکمرانوں پر چڑھ دوڑی، اور دوسری طرف پاکستانی عوام نے اس یو ایس انویژن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا، مگر اس کے باوجود ایک نئی گورنمنٹ فارم ہوئی جس کو پاکستانی عوام نے ایکسیپٹ کرنے سے کمپلیٹلی انکار کر دیا. یہ تو وہ ایک ایگزامپل دی جو میں نے آپ کو دی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بے تحاشا ایگزامپلز ہسٹری میں ملیں گی جس میں یو ایس نے مسلم کنٹریز اسپیشلی عرب مسلم کنٹریز کے اوپر انویٹ کیا، ان کی گورنمنٹ کو گرایا، وہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ فارم کری، اور ان دنگے فساد کی وجہ سے آج بھی وہ ملک سفر کر رہے ہیں. تو ہم سب لوگوں کو اپنے آنکھیں اور کان کھلی رکھنی چاہیے اور آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر انہی پارٹیز کو ووٹ دینا چاہیے جو ہمارے ملک سے زیادہ سنسیئر ہو. دس از فیصل عباسی signing off. Take care. Allah Hafiz.